بزرگ جو کہ عبادت کر رہے تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ تم کھانا لے جاؤ اور فلاں ایک اور اللہ والا عبادت کر رہا ہے، اسے جا کر کھانا دے دینا۔ انہوں نے کہا حضور میں جاؤں گا، راستے کے اندر تو نہر آتی ہے اور پانی بہت تیز چل رہا ہے، کشتی بھی نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ تو اس اللہ والے نے کہا جو بھیج رہے تھے کہ جب تیرے سامنے دریا آئے، نہر آئے، تو اس دریا سے یہ کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک کسی عورت کو نہ ہاتھ لگایا اور نہ نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ کہہ دینا تو۔ اب کیا ہے، یہ مرید بڑا چکر میں آ گیا کہ یہ حضور یہ کیسے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے تو 4 بچے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کسی عورت کو دیکھا تک نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا، حالانکہ 4 بچے ہیں ان کے تو۔ لیکن ہمت نہ ہوئی کہ ان سے سوال کر سکے، وہ چل پڑا، نہر کے قریب پہنچا، دیکھا کہ وہ نہر جوش مار رہی ہے، اس نے وہی بات کہی کہ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جس نے آج تک کسی عورت کو نہ دیکھا نہ چھوا۔ اس نے نہر نے راستہ دے دیا۔ اب وہاں پر گیا، وہ ٹفن جو تھا، مطلب کیا کھانا، اسے جو دوسرے اللہ والے تھے انہیں دیا، انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر کیا ہے، اس بندے نے کہا اس اللہ والے سے جب میں آیا تھا تو اس طریقے سے آگے کیا ہے نہر نے راستہ دے دی، کہ واپس کیسے لوٹوں گا؟ اب کیا ہے، اس اللہ والے نے کہا جب تو نہر کے قریب جائے تو کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جس نے آج تک کھانا کھایا ہی نہیں۔ دونوں طرف الٹی بات، دماغ چکرا گیا، یار یہ کیا، اب میرے سامنے میں تو کھانے لے کے آیا ہوں، آیا کھانا لے کے، کہہ رہا کھانا ہی نہیں کھایا، عجیب حالت ہے۔ لیکن کیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اگر تم عالموں کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور کیا کہتے ہیں اولیاء کی مجلس میں بیٹھو تو اپنے دل سنبھال کر بیٹھو۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، گیا نہر کے پاس، اس نے یہ کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جس نے آج تک کھانا کھایا ہی نہیں ہے، نہر نے راستہ دے دیا۔ اب پھر وہ اپنے پیر کے پاس گیا، حضور میں بڑا پریشان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ سوالات کروں، لیکن میں بڑا خلجان میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے کیا ہے حیرت کی انتہا ہے، اور میں بڑا پریشان ہوں یہ بات سوچ سوچ کے کہ جب میں گیا تب آپ نے کہا کہ یہ کہہ دینا نہر سے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک کسی عورت کو دیکھا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ تمہارے تو 4 بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بنا ہاتھ لگائے بغیر نکاح، مطلب کیا ہے نکاح بھی تمہارا ہوا ہے، یہ بچے پھر کیسے؟ اور جس کے پاس تم نے بھیجا اور واپس میں آیا، اس نے کہا کہ مجھے اس نے بھیجا جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو بظاہر یہ بات دونوں جھوٹی ہیں، مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ اور کیا کہتے ہیں، جب میں نے یہ کہا نہر نے راستہ بھی دی تو مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر کیا اس اللہ والے نے کہا کہ دیکھ جو میں نے کہا وہ بھی صحیح ہے، جو اس نے کہا وہ بھی صحیح ہے۔ وہ صحیح اس لیے ہے کیونکہ جب میں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا اور میں نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، گویا کہ میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، اور جو میں نے شادی کی اپنی خواہشوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور رسول اللہ کی سنت ادا کرنے کے لیے کی ہے۔ اور جس اللہ والے کے پاس تو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا ہے، تو یقیناً اس نے کبھی اپنی خواہشات کے لیے کھانا نہیں کھایا، اس نے جو کھانا کھایا وہ صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کھانا کھایا ہے۔ تو اے میرے مرید، اگر تیرا کام، تیری نیت اگر اچھی ہو جائے، تیرا کھانا، تیرا بیٹھنا، تیرا اٹھنا، یہ سب عبادت الہی میں شمار ہوگا، اور یہ تمام چیزیں اگر خواہشات کے لیے ہوں تو اس سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تک نہیں کروا